دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے قرآن پاک کی تلاوت فرمانا، دوسرا قرآن پاک اس کو تعلیم دینا، سکھانا، اور حکمت یعنی سنت نبی یہ سکھانے، اور آخر تے تزکیہ نفس کا۔ ایک آیت جو ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اس دے اندر تزکیہ آخر تے ہے، باقی تینوں آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے، اتنے تزکیہ نو پہلے رکھا گیا ہے اور اس آیت تزکیہ نو آخر تے رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اور پہلے تزکیہ تو شروع ہو رہا ہے، انہوں کا جو سلوک ہے وہ دی ابتدا تزکیہ تو ہو رہی ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ورال ورا ہے، ایک لمحے لئی جس نے صحبت نبی پاک دی حاصل ہو گئی، وہ دا تزکیہ اتنا ہو گیا کہ کوئی دنیا دا غوث رتب ابدال اس دے قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے طریقے صحابہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ تو ابتدا نہیں ہے، یتلو علیہم آیات کا تو ہے، لیکن تعلیم کتاب و حکمت دی اس تو صحابہ دی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ کی ہے صحبت پیغمبر تو شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے سب تو پہلے تزکیہ ہے، بعد جو نہ پوری زندگی علوم حاصل کی، اور ایسے بھی ہیں صحابہ جنہیں ایک لمحہ حضور کا دیدار کیتا ہے، تھوڑے لمحے بعد زندگی دے آخری لمحات آ گئے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں سیکھا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، بالکل جنگ ہو رہی ہے، ایک صاحب کھجورہ کھا رہے سن، بارگاہ نبی چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھا اور میں کافر نال جنگ کراں، میں شہید ہو جاواں، کیا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کھجورہ تھلے سٹ، آپ کا کلمہ پڑھا اور نال ہی جہاد کیتا، تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں کہ کوئی عمل نہیں کیتا، کلمہ شریف پڑھیا ہے، نال جہاد ہوا، زندگی دی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب و حکمت دے کے سکھاندے بھی سن، سنتے بھی سن۔ حضور دی امت بہترین کاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہ تو سوال کیتا ہے کہ دسو قرآن پاک دی سب تو افضل آیت کیڑی؟ ظاہر استاد شاگردہ دے سوال کرتے ہیں، تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال کے مطابق آیت الکرسی قرآن پاک کی سب افضل آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرما اللہ تیرا علم مبارک کرے، سب تو بہترین آیت قرآن دی او آیت الکرسی۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھایا ہے، پھر سوال کیتے ہیں۔ تو کتنے صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے میں 70 صورتاں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کی تھی۔ تو آپ ایک ایک مسئلہ نہیں سکھاندے سن، چونکہ قرآن جب تک صاحب قرآن نہیں سکھائے گا اپنے دور تے کوئی صاحب بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو حضور دا منصب ہے معلم ہونا، حدیث پاک بھی ہے بعثت معلماً، کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت والا سارا شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہویا ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے معاملات کے جس قدر جس کی صحبت زیادہ ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدثی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس کی صحبت زیادہ ہے وہ دے تزکیہ دا معیار بھی زیادہ ہے، وہ دے علم دا معیار بھی زیادہ ہے۔ جدو اسی فقہ حنفی دی تعلیم دیکھتے ہیں تو احناف دے ہاں جدو قول کسی صحابی دا آ جائے، عمل آ جائے، تو احناف نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قول اور فعل و باقی صحابہ دے ترجیح دی تھی۔ اس دی وجہ کی ہے کہ آپ نے 18 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزارے، جدو آپ کا کلمہ پڑھے پھر گھاری نہیں گئے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمیں گزار دی۔ اس لیے فقہ حنفی دی تسی جتنی روایات پڑھ سو تو ترجیح کس نو ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت نو۔ اس دی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی تحقیق یہ ہے کہ جس صحابی دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ گزریا ہوئے اس کی تحقیق بھی زیادہ ہوئے گی، اس کا علمی مقام بھی زیادہ ہوئے گا، اور علم دی گہرائی تک وہ سب زیادہ گیا ہوئے گا، کیونکہ اس کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ گزرے۔ ہاں بعد تزکیہ دی کہ 3 آیتاں دے اندر پہلے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ دونوں صورتیں قرآن نے بیان کی دیا ہیں، تو صوفیاء دے ہاں دونوں ہی ہیں۔ بعض صوفیاء ایسے نہیں جنہاں پہلے علم حاصل کیتا، بعد دے اندر تزکیہ والا شعبہ شروع ہوا ہے، اور وہ کثیر تعداد ایسی ملے گی کہ انہوں زندگی بھر پہلے علم تے لگائی، اس تو بعد کسی اللہ والے کی خدمت بیٹھ گئے اور تزکیہ والا شعبہ شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوئے جنہاں پہلے تزکیہ کیتا پھر علم شروع کر دیتا، پھر ساری زندگی طالب علم بڑھ کے گزار دی۔ تو دونوں صورتیں یقیناً دوست ہیں، دونوں ہی قرآن تو ثابت ہیں، اور صحابہ دا طریقہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ پہلے تزکیہ دا ہے، بعد تعلیم و تربیت دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات نے، لیکن ایک بات جو امت لیے آپ نے سکھائی ہے کہ 40 سال دا اپنے عرصہ پہلے گزاریا، جس سے جلان نبوت نہیں ہے، تو آپ کا چیلنج ہے کہ میری یہ زندگی نو دیکھو کیسی ہے، کوئی آدمی اس نے انگلی کھڑی کر کے دیکھو۔ تو کافر ہو کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین آکھ رہے ہیں، اس لیے کہ 40 سال گزارے ہیں، یہ ہے کردار پیش کر دینا، کہ کردار جو آدمی اس منصب تے آ جائے رشد و ہدایت والے تھے، وہ سب تو پہلے اپنا کردار ٹھیک کرے، اس کو بعد کم شروع کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا۔ روایات میں پڑھتے ہاں محسوس ہو رہا ہے، آپ نے تجارت فرمائی، ملک شام دے آپ کھجورہ لے کے گئے، تو باقی تاجر بھی کھجورہ لے کے آئے، کھجورہ کے ڈھیر لگا دیتے، مختلف تاجرہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو ہیں انہوں نے بھی ڈھیر لگا دیتے۔ رات میں بارش آ گئی تو باقی تاجرہ نے کی کیتا، انہوں نے اوپر جنہیں گلیاں کھجورہ ہاں انہوں نے تھلے کر دیتا اور خوش کھجورہ نے اوپر کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ نے عرض کی تھی کہ آقا اسی بھی یہ کریے، سارے تاجر اس طرح کر رہے ہیں کہ ریٹ زیادہ لگے گا، اوپر اگر گلیاں کھجورہ ہوئیاں تو جو خریدن والے ہوں گے اور نقص سمجھیں گے اور ریٹ کم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا دھوکھا ہے، جس طرح ہیں انہیں ہی رہے۔ تو جدو خریدار آئے تو انہیں بیچ پاسو ڈھیر دے اندر داخل کر کے اندروں کھجورہ چیک کی دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر جو جدو اندروں دیکھیں ساریاں خوش گاں، اور باقی جتنے ڈھیر نیچے چیک کی تو اندروں گلیاں نکلیاں، انہیں سرکار دے اس کھجورہ دے ڈھیر دا ڈبل ریٹ کر دیا۔ یہ بات تو پہلے دیا، اسی طرح آپ نے خادم نے آپ دا اونٹ بیچ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی اس کے اندر ایک عیب ہاں، تو خریدار اسی عیب دسیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں دسیا۔ آپ نے فرمایا پیچھے دوڑ کے جاؤ، 3 میل پیچھے دوڑ کے گئے، انہوں جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجو غلام نے جا کے اس بندے نو کیا بھیج، نبی پاک دا حکم ہے، میرے آقا دا حکم ہے کہ یہ جو اونٹ ہے نا اس کے اندر عیب ہے، عیب دس دیتا۔ اس نے کہا میں عیب داری قبول ہے، لے کے چلا گیا۔ بعد میں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جنہا اونٹ دا خریدار ہاں اس صاحب نے سن کے کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نال والے صاحب کہنے لگے تو اللہ دا پاک پیغمبر دیکھیا نہیں ہے، اس کی صحبت نہیں اختیار کی تھی، کلمہ پڑھ رہے ہو انہیں بغیر دیکھے دے مان رہے ہو؟ انہوں نے کیا میں دیکھیا ہے کہ جنہاں دا خادم 3 میل پیچھے دوڑ کے آ کے میں نے دس رہا ہے کہ اونٹ عیب والا ہے، یہ مطلب ہے آقا صحیح ہے، جس نے یہ سبق دیتا ہے، جس نے تربیت دیتی ہے، تو اگر ایسا تربیت والا ہے یقیناً اللہ کا نبی ہوئے گا۔ ایک کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیش کیتے ہیں، اعلان نبوت تو پہلے والے ہیں، اس لیے ایک طریق بعد اندر صوفیاء نے بھی ایسا کیتا ہے۔ عوارف المعارف اٹھا کے دیکھو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دے شیخ نے، غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد و تربیت حاصل کی تھی، اب بہت زیادہ امیر ہاں، اب تا طریقہ کارے ہاں
جس کو خلافت دیتے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کرنا. خلافت ہے میرے کو کچھ پیسے لے لو جا کے پہلے تجارت والا کام کرو, 1 سال کام کرنا ہے. اگر تہاڈی تجارت تے کسی نے انگلی نہ اٹھائی, تہاڈا جھوٹ ثابت نہ ہویا, امانت خیانت ثابت نہ ہوئی, دھوکہ فراڈ ثابت نہ ہویا, کردار درست ہو کے اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیں. غوث محمد زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے سارے خلفاء نے یہ کام کیتا, 1 سال 2 سال پہلے کم کیتا ہے جدو کردار ہر ایک نے مناسب سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جو آدھے گئے دیر ہی کوئی نہ لگی, ہر ایک نے قبول کرنا شروع کر. تو اس شعبے کے اندر اپنی جو کمزوریاں ہیں اسی وہ کدی بھی غور نہیں کرتے کہ بھئی شعبہ کردار درست ہے یا نہیں. جو مبلغ ہوئے گا وہ لیے اس کا کردار ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, پھر اس کی تبلیغ اتنی ہی مؤثر ہوئے گی. اگر کردار نہ درست ہویا اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوئے گی. لوگ انگلیاں اٹھاندے ہوئے, حتیٰ کہ ایسا بھی ہویا ہے کہ بعض چیزاں درست ہونیاں نے لیکن تبلیغ والے نے احتیاط کے تقاضے ہیں جو انہاں تو بھی رکاوٹ کر لیں کہ کوئی آدمی اعتراض نہ کرے. اس اپنی کمی ہے کہ کتنی چیزاں وہ نہیں خیال کر دے, انہوں نے اسی بالکل بھلا دینے ہاں, غفلت اختیار کرتے ہیں. تو چونکہ ترتیب اسی طرح کہ 40 سال پہلے ہیں اعلان نبوت تو پہلے, اس کے بعد والی ترتیب چل رہی ہے. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ایک ترتیب ہے, اور ایک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم آخر دے. صحابہ دا طریقہ ہے, امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ بھی یہ ہے, این طریقے صحابہ ہے کہ سے جیڑا آ جائے ان سب تو پہلے دن ہی فیوز و برکات حاصل ہو جائے. اگر ادب محبت نہ لائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ پہلے دن ولی اللہ ہو جائیں. یہ طریقے صحابہ ہیں, یہی طریقہ نقش بندی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اب مکہ شریف کے اندر ہاں یا مدینہ شریف اس وقت ہاں ٹھہرے ہوئے, تو ایک آدمی آپ کو لایا کہ میں بیعت ہونی ہے, لیکن بیعت شرط ہے کہ میں نے آج ہی وہ پتہ چلنے میں کسی دا بیعت ہویا. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کسی نے نقش بندی بزرگ کو چلا جا پہلے دن ہی پتہ چل جائے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بھئی انہوں نے طریقہ ایسا ہے, ساتھا طریقہ ایسا نہیں ہے, ترتیب دا فرق ہے. اسی پہلے جہد ریاضتاں اصطلاحیں آخر تے جا کے توجہ کر دیں. انہوں کا طریقہ پہلے توجہ والا ہے, تو اگر پہلے دن کو کچھ چانا محسوس ہو جائے پھر سلسلہ نقش بندیہ دے کسی کامل شیخ دے کوئی 2 منٹ جا کے بیٹھ جائے. یہ ترتیبی سے رہا, لیکن اس سے جو معاملہ کی ہویا ہے کچھ ساڑھے ہاں فائدے حاصل ہو, کچھ نقصان بھی ہوئے. فائدہ یہ ہے کہ طالب لئی یقیناً پہلے دن ہی فائدہ حاصل ہو گیا. نقصان نہیں ہویا کہ اگر اس نے قدر نہ کی تھی پھر بعد کے اندر ایک دفعہ رکاوٹ ہو جائے تو بعد کے اندر ملنا بہت مشکل ہو گیا, کہ چونکہ بے قدر جدو ہوئے گا پھر وہ فیوز و برکات اس لیے بہت مشکل ہو جانے. تو ویزکیہم دے میں 1-2 مثالہ آپ کو عرض کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار کس طرح رہا ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف نے اذان مدینہ شریف شروع ہوئی ہے, مکہ شریف اذان کا حکم نہیں آیا, تو مدینہ پاک آپ تشریف فرما سن اذان شروع کرائی. یہ ابو محذورہ بچے ہاں, تو انہاں اور بچوں نے نال لیا اور اذان دی نقل اتارنی شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے سن, آپ کو انہاں دی آواز بڑی پسند آئی. آپ نے صحابہ نو آکھنا بچوں نے پکڑ کے میرے کو لیا. باقی بچے دوڑ گئے, ایک خوش قسمت ہاں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پکڑے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے. آپ نے فرمایا جی میں ان سے نقل اتار رہے ہیں, اذان بھی ہون پھر پڑھا. حضرت ابو محذورہ خود ہی اس حدیث سے راوی نے کہ میں پکڑیا گیا اور میں بارگاہ نبی چھایا, سرکار نے فرمایا اذان پڑھ. چونکہ کلمہ جی کوئی نہ نے پڑھیا, اذان انہوں نے پڑھی. جدو اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا تو آواز دھیمی کر لیں. توحید اور رسالت دے دونوں کلمات دے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ دونوں دینی آواز نہ پڑھیں.
آپ نے کی کتاب نے فرمایا پھر پڑھو اونچی آواز نال پڑھو. اس وقت ایک مسئلہ بھی چھوٹا جا اختلافی ہے. علماء اہل حدیث جو ہیں وہ کدی کدی یہ کلمات دہراتے ہیں کہ ابو معذورہ دی یہ اذان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ تحقیق ہے کہ اذان اس طرح نہ اصل جو نہ پہلے دھیمے پڑھے ہیں حضور نے بعد دہرا کے اونچے پڑھا دیتے تو ڈبل نہ. تو ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اونچے پڑھے. اور ابو معذورہ فرماتے ہیں چونکہ میرے دل میں نفرت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے, آپ نے میرے قریب کیتا اور اپنا دست مبارک میرے سینے میں رکھیا. اور جدو آپ نے دست مبارک سینے تے رکھیا ابو معذورہ نے کہ آپ نے جدو ہاتھ اٹھایا ساری کائنات سب تو محبوب حضور دی ذات میرے لیے ہو. اسی نو صوفیاء نے توجہ آکھیا ہے. ایک دفعہ آپ نے ہاتھ ہی پھیرے کوئی آنکھیں ہی کلمہ پڑھ اور اسے وقت تو نہ کلمہ پڑھے اور پھر ابو معذورہ نے مؤذن بڑھا دیتا ہے. یہ ابو معذورہ نے جنہ دے سر تے حضور نے ہاتھ پھیریا شفقت نہ اور یہ پھر محبت کتنی کرتے ہیں کہ پوری زندگی سر دے بال انہوں نے کترایا نہیں. جنہوں گنگا کرتے ہیں تھلے زمین تے چلے جاتے ہیں. چونکہ شرن مسئلہ کی ہے کہ مرد جو ہے وہ کندھے تو تھلے بال رکھے حرام ہے. تو صحابہ نے انہوں نے سوال کر دیتا ابو معذورہ تو اڈے بال اتنے لمبے حرام گئے. انہوں نے ایک کو جواب دیتا کہ انہاں بالوں تے نبی پاک نے ہاتھ پھیریا میں نہیں کترا سکتا. کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیتا کہ حرام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے ہاتھ پھیریا بس ٹھیک ہے. بالکل یہی سیم دوسری روایت ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سرکار نہ مخالفت کر دینا اور ایک دن مخالفت یہ انتہا میں پہنچ گئے کہ کی کیتا دل چراتا کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ قتل کر دیتا جائے اور جگہ بیت اللہ شریف کا انتخاب کیتا کہ آپ طواف کر رہے ہیں میں بھی جانا طواف کرنا اور اس دوران یہ تلوار بھی نال لے کے گئے. جب طواف کر رہے ہیں تو سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. آپ نے روک لیا آنکھیں فضالہ ہیں جی میں فضالہ ہوں فرمایا کی سوچ کے آیا ہے. انہوں نے کیا کہ میں نا کچھ بھی نہیں بس عبادت نہیں آیا. آپ نے فرمایا تیرے دل وچ کی ہے کہ دل وچ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا کر دل وچ تو اور کچھ لے کے آیا ہے. انہیں فضالہ دن جب آپ نے فرمایا کہ تیرے دل وچ بات نہیں اگلے لمحے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دے. بس آپ نے ہاتھ رکھیا سمجھ نہیں لگی کہ ساری زندگی دی نفرت ختم اور محبت ان پیدا ہوئی کہ کائنات جب میں حضور جیسا کوئی بھی نہیں نظر. اسی کو کام سے کلمہ پڑھیا. آپ نے تو کوئی تبلیغ نہیں فرمائی کلمہ پڑھ کے گھر چلے گئے. لیکن جب آئے سن ایک عورت نال گپ شپ لا کے آئے سن غیر محرم عورت. ہاں جب واپس گئے تو انہوں نے کپڑے نال چہرہ تھوڑا جہا ڈھان پیا ہوا. ہاں اسی جگہ تو گزرے وہی بی بی کھڑی آ. اس نے کہا فضالہ کوئی نہ سنے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا فضالہ پھر بھی نہیں سنے. تیسری بار کہا فضالہ. پھر جواب ہے جتنا آخیا کہ اسلام غیر محرم عورت نو ویکھن دی اجازت نہیں دیتا. یہ آپ نے مسئلہ سکھایا کہ جی کوئی نہیں. اجے تو صرف آپ دا دست شفقت ہے جو سینے تے پھیر دیتا گیا ہے. آپ نے مسئلہ نہیں سکھایا اور خود بخود نظر نہیں ہوگی. اسلام اجازت نہیں دیتا غیر عورت نہ گلہ کرنے دی غیر عورت نہ ویکھن دی اجازت نہیں دیتا. اس نے کیا تھوڑی دیر پہلے تو میرے نہ گلہ کردا گیا ایکو باری کی ہو گیا نہ کہ ایکو باری یہ ہوا نبی پاک دا غلام ہو گیا بس. تو یہ تزکیہ دی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ہی تمام دا ہی ایسا حال ہوا ہے. کچھ دا محدثین نے ذرا انداز واضح طور پر لکھ دیتا ہے. باقی جس کو بھی پوچھا گیا ہے وہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ حضور دی ایک صحبت اس نے میسر آئی. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک لمحے لئے جس نے حضور دا دیدار کیتا اصل جو اس کی محبت اس درجے تے پہنچی ایک سیکنڈ تھی اس نے فیوز و برکات کمال دے مل گئے. اور وہ دی اپوزیشن ہے کہ براہ راست فیضان نبوت نہ رنگیا گیا ہے. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ بل واسطہ دور. یہ مثال کا جی
امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی تھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، شاید انہوں کو ہی نقل کیتا ہے۔ مثال آپ دیتے ہیں کہ بھئی سورج جو ہے اگر باہر آدمی کھڑا ہوئے وہ دی براہ راست روشنی ہوئے گی، اگے آئینہ رکھ دے، اس آئینے نو کسی کمرے وال کرو تو وہ منعکس ہو کے روشنی کمرے چلی جائے گی، جتنے روشنی پہنچے گی تو پھر آئینہ رکھ دو، پھر جتنے مرضی روشنی پہنچا لو، پھر ان سے آئینہ رکھ لو، بے شک 40 جگہ تک گھماندے جاؤ اور روشنی اوپر والی باہر والی وہ تہ خانے تک پہنچ سکتی، لیکن براہ راست سورج کی روشنی تہ خانے تک نہیں پہنچے گی، آئینے دے نال منعکس کر کے بل واسطہ طور دے تہ خانے تک بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن فرماندے نے جڑی براہ راست چمک ہے اس جیسی چمک نہیں ہوئے گی جڑی بل واسطہ ہوئے گی۔ تو چونکہ صحابہ براہ راست نور نبوت نہ رنگیں گے، اس لیے انہاں جیسا کوئی قیامت تک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ منعکس ہو کے ان اگاسی فیض دے نال ایک سینے جو دوسرے سینے اور نور دا پرتاؤ ہوتا گیا، وہ دے نال تزکیہ ہوتا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہویا اولیاء اللہ دے ہاں کہ یک مشت اس تزکیہ والی قلیل لوگ گئے، جزوی طور پہ تھوڑی تھوڑی اصلاح ہوندیاں تو آخری حد تک جا کو ان جزوی اصلاح ہی چلتی رہی۔ لیکن صحابہ دا معاملہ تزکیہ دا جو ہے وہ ایک سیکنڈ نال جو ہویا ہے وہ باقی لوگ غیر صحابہ دا پوری زندگی بھی اس لیول دا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو وَيُزَكِّيهِمْ والا معاملہ، ایک ہی بات آخری کر دیتے ہیں، یہ لمبا نہ کم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ